جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ HD کی خصوصی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ الحمدللہ ہماری ان نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی جا چکی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشریات کو مزید آگے بڑھائیں، آئیے پہلے اپنے اسپانسرز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے 15 اور 20 دن کا عمرہ پیکج دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کا عمرہ پیکج بنوا سکتے ہیں اور اب دیر نہ کیجیے، فوراً آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فیصل علی خان اور وکیل احمد خان صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا۔ نیلسن پینٹس 25% زیادہ کوریج دیتا ہے، اس وجہ سے نیلسن پینٹس زیادہ چلتا ہے۔ نیلسن پینٹس کی طرف سے مختلف گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سائما سینٹر پوائنٹ، یہ ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے جو شہر کے بیچوں بیچ ہے۔ آپ اس میں جلد از جلد بکنگ کرا سکتے ہیں، بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اور سائما جو ہے نا وہ ایک ایسا نام ہے جو کہ کوالٹی اور معیار کی ضمانت ہے۔ یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، یہ یونیک کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اس کے علاوہ فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ بھی ہمیں ان کی طرف سے بائک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اشتراک میں ہمدرد پاکستان، ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، روح افزا، دی آرکڈ اسکول، اس کے علاوہ KFC جو کہ ہمارے میل پارٹنر ہیں، حافظ سویٹس اینڈ بیکرز اینڈ اسنیکس، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، فارمائٹ سرفیسز فار ایوری مومنٹ، پاکستان's first and leading laminates and manufacturers and exporters, Indus Hospital and Health Network, Saima Center Point, Naveed Akbar and Company, Civil Engineers and Contractors, Al Mustafa Welfare Society, Al Mustafa Welfare Trust, Nelson Paints, Medicam Group of Companies جس کی جانب سے یہ مسکراتا رمضان ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کمانڈر بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ، کمانڈر بلڈرز، کمانڈر محمد ذاکر صاحب، ویژن 2040۔ اس کے علاوہ فلکناز گروپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمدرد پاکستان، ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، S&S بک ویلی، ون اسٹاپ سولوشن فار اسکول، یہ بھی ان کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اس کے علاوہ می باڈی اسپرے، اٹس آل اباؤٹ می، مزیدار حلیم، حاجی حنیف صاحب بھی انشاءاللہ جلد ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ ماڈ گرل، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، وائلڈ وینچر واٹر پارک۔ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے یہ 1,00,000 روپے کی ممبرشپ ہے جو روزانہ دی جاتی ہے۔ یہ ممبرشپ 1,00,000 روپے کی وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی جانب سے روزہ اور صحت کو اسپانسر کیا جاتا ہے۔ کمانڈر بلڈرز کی جانب سے بھی بائک موجود ہے، مزیدار حلیم کی جانب سے بائک موجود ہے، یونیک، فارمائٹ سرفیسز فار ایوری مومنٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے سلمانس کے گفٹ ہیمپرز، حنیفیہ کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واکیز کا ہمیں تعاون حاصل ہے، مرکیوری کا ہمیں تعاون حاصل ہے، ہمدرد مسالے جو کہ ٹیسٹ آف ہیریٹیج ہیں ان کا تعاون حاصل ہے، مزیدار حلیم، روح افزا، اور کچن ہمیں اسپانسر کیا ہے کچن اپلائنسز فورٹائل کی جانب سے، اور امازا جو ہیں وہ کچن اینڈ وارڈروب کے لیے۔ بہرحال ناظرین یہ ہمارے تمام اسپانسرز تھے، اور اب اپنی نشریات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے، جو فطرہ دیا جاتا ہے، عام الفاظ میں ہم فطرہ کہتے ہیں اسے، اور یہ عید کی نماز ادا کرنے سے قبل جو ہے یہ فطرہ دے دینا چاہیے۔ کیا نصاب ہے، کیسے یہ فطرہ دیا جاتا ہے، کن کن لوگوں پہ یہ فطرہ واجب ہوتا ہے، ان تمام والوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑا کرم۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ شکیل مدنی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شکیل مدنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ صدقہ فطر جو ہے، یعنی فطرہ جسے ہم کہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. آمین. بڑا اہم سوال ہے اور یہ جنرل نالج کے اس میں آتا ہے اور ہر مسلمان کو اس کی مقدار، اس کی وجوبی حیثیت پتہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 176 کے اندر یہ حکم جاری فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں جن کی طاقت ہو فدیہ دینے کی، جو روزے قضا کر دیتے ہیں بیماری کے عوض میں، ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور ان کے لیے وہ خوشی سے اس کو ادا کریں. وہ بہتر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں، اگر ان کو اس روزے کا علم ہو، بہتر ہے ان کے لیے. صدقہ فطر یہ واجبات میں سے ہے اور اس کے لیے بالغ یا نابالغ کی قید نہیں ہے، بلکہ ایک دن کا بچہ بھی ہے اس پہ بھی اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اس کی وجہ اس کی وجوب کی جو ادائیگی ہے ان کے سرپرست جو جن کی کفالت میں وہ پر واجب ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیں. بہتر طریقہ یہ ہے یا تو آغاز رمضان ہی میں ادا کر دیں یا پھر عید کی نماز سے پہلے اس کا ٹائم جو ہے. اور فرمایا اگر کوئی عید کی نماز کے بعد اگر دے دیتا ہے تو ادا وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں تاخیر مکروہ ہے. ٹھیک، یہ اس کا حکم ہے. اور کیونکہ یہ 1447 ہجری ہے، 2026 عیسوی ہے، تو اس پر اس کی صدقہ فطر کی جو مقدار جو ہمارے تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب کے بیان کے مطابق جو ان کے ادارے دارالعلوم نعیمیہ سے فتویٰ جاری ہوا ہے، اس میں آپ نے 300 روپے فی کس 300 روپے فی کس فدیے کی ادائیگی کے لیے آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا ہے. اچھا، ویسے گندم کا جو نصاب گندم، جی ہاں، 2.25 کلو گندم کے لگ بھگ چکی کا جو آٹا ہوتا ہے اس کے عوض میں وہ ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے اس کو. اور جو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہے، کشمش کے حوالے سے ہو، کھجور کے حوالے سے ہو، جوں کے حوالے سے ہو، جس کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی کے مطابق وہ فطرہ ادا کرے، اس کو چاہیے وہ فطرہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. اچھا. ہاں، غریب، فقیر، مسکین، یتیم، محتاج، ان کو دیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ فطرہ جو ہے یہ صرف اپنے اہل و عیال کا دیا جا سکتا ہے، اپنے اولاد کا، بیوی کا، جی، یا والدین کا بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر والد گھر میں خود کفیل ہے تمام اہل و عیال کا تو اس کی طرف سے ہے. بیوی مالدار ہے، بیوی کے بعد بہت سا مال ہے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ خود کفیل ہے اپنی، یا اس کو بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے مال و زیور، تو وہ خود اپنی طرف سے فطرہ ادا کرے. اور اگر نابالغ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وراثت میں یا جن کے کسٹڈی میں بہت کچھ مال ہوتا ہے، نابالغ بچے، تو وہ ان کے مال میں سے ان کا فطرہ ادا کیا جائے گا. اگر والد اتنی مالی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ بیوی بھی مالی حیثیت رکھتی ہے، بچوں کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور والد کہتا ہے کہ میں ان سب کا کفیل ہوں، سب میری کسٹڈی میں آتے ہیں، تو والد اگر اپنی جانب سے ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے لوگ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں ہیں اور اس میں ڈپینڈنٹس آپ کے اور بھی ہیں، بہنیں ہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ غیر شادی شدہ بہنوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ جس کی کفالت پہ وہ آئیں گے. اچھا، اگر جو فیملی کے ممبران ہیں جتنے بھی، وہ جس کی کفالت میں ہیں اس کی جو سرپرست اعلیٰ ہے جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ ان کی جانب سے فطرہ ادا کرے. اچھا، اب ایک بڑا اس میں اہم سوال پیدا ہوتا ہے. جی، فرض کریں کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، بھائی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی کی کفالت آپ کرتے ہیں، لیکن بھائی فطرے کے حقدار بھی ہیں، اور بھائی پہ فطرہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ بھی دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کریں؟ فطرہ ان کا دینا ہے لیکن سب سے پہلے حقدار وہ خود ہیں.
جی جی اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. تو جب آپ نے کہا نا زکوٰۃ کے مستحقین جو ہے مستحقین زکوٰۃ تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. تو اس میں تو سب سے پہلے بھائی کی بیوی بھائی کا خاندان آ جاتا ہے, بہن کی. اگر ایسی صورت ہے اب تو فطرہ بھی ان کا جی جی ان وہ کا آپ بھی پہ ادا ڈیپینڈنٹ کرنا ہے, بالکل, لیکن مستحق بھی وہی ہیں. مستحق بھی وہی ہیں. تو پھر یہاں شرع نے یہ اصول بیان کیا ہے, اگر واقعی وہ حقدار ہیں اور فطرہ بھی ان کی جانب سے ادا کرنا ہے. اب پہلی صورت تو یہ کہ فطرہ ان کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے اگر وہ اس کنڈیشن کے اندر یہ آپ کی کفالت پہ ہیں, ہماری کفالت میں اور ہیں. آپ استطاعت رکھتے ہیں فطرہ دینے کی. جی, تو وہ فطرہ پھر یا تو ان کو دینا پڑے, وہ ہدیے کی صورت بنا لیں, گفٹ کی صورت بنا لیں. ٹھیک, آپ نہ بھی ان کو بتائیں کہ یہ صدقہ فطر ہے. اچھا, اگر شرع نے یہ حکم بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ بتا کر دینا چاہتے ہیں اور یہ پتہ ہو کہ اگر یہ میں اس کو بتاؤں گا صدقہ فطر ہے تو یہ ناراض ہوگا, دل میں ہو سکتا ہے برا جانے, تو فرمایا اس کو آپ اپنے دل میں نیت کر لیں آپ اور دے دیں. ہاں, اس کی دل جوہی کے لیے آپ اس کو فطرہ ادا کر دیں تو وہ ادا ہو جائے اس صورت بغیر بتائے. نیت اپنے دل میں کرنی پڑے گی, نیت اپنے دل میں کرنی پڑے گی. اچھا مفتی صاحب, اب مزید کچھ آپ سے سوالات کرنے صدقے کے حوالے سے, صدقہ فطر کے حوالے سے اور عید الفطر کے حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ عید الفطر منانی چاہیے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.